السلام علیکم۔ آج پیر ہے، جون کی پہلی تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے پیغامات کے تبادلے کا عمل عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اضافے اور غزہ میں جاری فوجی کارروائیوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ رابطوں اور پیغامات کے تبادلے کو معطل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں ختم نہیں ہوتی اور اس حوالے سے اس کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اس وقت تک کسی بھی قسم کے سیاسی یا سفارتی مذاکرات آگے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ، ایران، اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی اور عسکری سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے، جہاں امریکہ، ایران، اسرائیل اور لبنان کے درمیان عسکری کارروائیوں اور سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ہفتے کے آخر میں ایران کے شہر گوروک اور جزیرہ قشم میں موجود رڈار اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب کویت نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے دشمن میزائل اور ڈرون حملوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایران کی پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر جزیرے سرخ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ادھر لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اضافے پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے تاکہ خطے میں مزید کشیدگی کو روکا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک بہت اچھے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن اب بھی سخت شرائط پر اصرار کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ امریکہ کے ساتھ پیغامات اور رابطوں کا تبادلہ جاری ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے کہا کہ اب یہ رابطہ روک دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے اور معاملات کو عملی پیش رفت کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے اہم رابطے کیے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روبیو نے دونوں فریقوں کے ساتھ نئی جنگ بندی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی تجویز میں یہ نکتہ شامل ہے کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے، جبکہ اس کے جواب میں اسرائیل بیروت اور دیگر حساس علاقوں میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ تاہم لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس تجویز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کا پہلا قدم اسرائیل کو اپنے حملے روک کر اٹھانا چاہیے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ بورڈ کے رکن علی رضا سلیمی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں کے درمیان واقع ایک اہم آبی گزرگاہ ہے اور اس کے انتظام یا مستقبل کے بارے میں کسی دوسرے ملک کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں جلد ایک ایسے بل پر ووٹنگ متوقع ہے جس کا تعلق آبنائے ہرمز کے انتظام اور اس پر ایران کے اختیارات سے ہے۔ ان کے مطابق اس منصوبے کی تمام تفصیلات پارلیمانی منظوری کے بعد حتمی شکل دی جائیں گی۔ علی رضا سلیمی نے امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر بین الاقوامی رہنماؤں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بعض ممالک آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھلا رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس اہم آبی راستے سے متعلق فیصلے صرف ایران کے اختیار میں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس معاملے میں ایران کسی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا اور مستقبل کے فیصلے مستقل نوعیت کے ہوں گے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی کارروائیوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جارحیت نے ایران کو جوامی اقدامات پر مجبور کیا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے صرف ان مقامات اور عسکری وسائل کو نشانہ بنایا جو حملوں کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ بقائی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے عمل میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ مخالف فریق کی جانب سے بار بار موقف تبدیل کرنا اور نئے اور متضاد مطالبات پیش کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فریقین کے درمیان اعتماد موجود ہے، جبکہ موجودہ مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی باضابطہ بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے حالیہ بیانات کو منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق کسی ملک کے خلاف غیر قانونی حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائی کرنا ہر ریاست کا جائز حق ہے اور دنیا کو ان ممالک کو مورد الزام ٹھہرانا بند کرنا چاہیے جو اپنے دفاع میں اقدامات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین یا عسکری وسائل دوسرے ممالک پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہوں۔ وسطی غزہ کے البرج پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کم از کم ایک فلسطینی جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مقامی طبی ذرائع کے مطابق حملہ کیمپ کے گنجان آباد بلاک نمبر 9 میں کیا گیا، جہاں ایک سائیکل سوار کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ لبنان کے معاملے پر اعتماد کی کمی اور امریکی اسرائیلی پالیسیوں میں مسلسل تبدیلیاں سفارتی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ان کے مطابق لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ لبنان میں مکمل جنگ بندی کسی بھی ایسے معاہدے کا لازمی جزو ہونا چاہیے جس کا مقصد خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ ترجمان نے کویتی حکام سے بھی مطالبہ کیا کہ زیر حراست 4 ایرانی شہریوں کی صورتحال کے بارے میں جلد وضاحت کی جائے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 7 دیہاتوں کے مکینوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ہومن الفوقہ، بنافل، عرب سلیم، رومن، عزا، ارکی اور جبا شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے ترجمے اویخائے ادرئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ شہری فوری طور پر ان علاقوں سے کم از کم 1000 میٹر دور منتقل ہو جائیں، کیونکہ اسرائیلی فوج وہاں عسکری کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے روز ایران کے گورک اور جزیرہ قشم میں ڈرونز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر فضائی حملے کیے گئے۔ سینٹکام کے مطابق یہ کارروائیاں ایران کی جانب سے مبینہ جارحانہ اقدامات کے جواب میں کی گئیں، جن میں بین الاقوامی فضائی حدود میں ایک امریکی ڈرون کو مار گرانا بھی شامل تھا۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشنز اور متعدد ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 آئل ٹینکروں سمیت مجموعی طور پر 15 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بحریہ نے کہا کہ تمام جہاز متعلقہ اجازت اور ہم آہنگی کے بعد گزرے ہیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی بحری جہاز نے دشمن قوتوں کے ساتھ تعاون کیا تو اسے ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کرتے ہوئے تاریخی الشقیف قلعے المعروف بیوفورٹ کیسل پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔
بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق قلعے کے اطراف شدید گولہ باری اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ علاقے میں دھوئیں کے بادل بھی دیکھے گئے۔ ماضی میں اسرائیل اپنی 2 دہائیوں پر محیط جنوبی لبنان کے قبضے کے دوران اس قلعے کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیاں، لبنان میں جنگ بندی کی غیر یقینی صورتحال، غزہ میں جاری حملے اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے سخت موقف نے مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر شدید جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے شمالی اسرائیل کے شہر طبریاس میں اسرائیلی فوج کے بنیادی ڈھانچے کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی لبنان کے دفاع اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ حزب اللہ کا موقف ہے کہ اسرائیلی حملوں اور سرحدی علاقوں میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کے باعث جوابی اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ غزہ کی بندرگاہ کے قریب ایک مصروف کیفے پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 2 فلسطینی جاں بحق جبکہ 1 درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق کیفے میں بڑی تعداد میں شہری موجود تھے جو شدید گرمی سے بچنے اور عام تعطیل کے موقع پر وقت گزارنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود غزہ میں وقفے سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں میں خوف اور بے یقینی برقرار ہے۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی نجکاری کے 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس کا انتظام تاحال خریدار کنسورشیم کو منتقل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے کنٹرول 25 مئی کو منتقل ہونا تھا، تاہم مختلف سرکاری اور بین الاقوامی این او سیز کے اجراء میں تاخیر کے باعث یہ عمل مؤخر ہو گیا ہے۔ اب یہ منصوبہ ہے کہ جون کے آخر تک انتظامی کنٹرول کنسورشیم کے حوالے کر دیا جائے۔ نجکاری کمیشن کے ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 40 سے زائد اوورسیز درکار تھیں 40 سے زائد این او سیز درکار تھے، جن میں سے بیشتر حاصل کر لیے گئے ہیں، جبکہ باقی چند روز میں جاری ہونے کی توقع ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی تمام قانونی تقاضے مکمل ہوں گے، کنسورشیم 83 ارب روپے کی ادائیگی کرے گا اور انتظامی منتقلی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان مبینہ ملاقات کی خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے گردش کرنے والی تمام اطلاعات جعلی ہیں۔ ان کے مطابق گوہر علی خان نے بھی ان خبروں کی تردید کی ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کو محدود ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی ہے اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ انتہائی محدود رہا ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لغمان پروونس میں پاکستان سے واپس آنے والے افغان مہاجرین کو لے جانے والا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ حکام کے مطابق حادثے میں کم از کم 18 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ میانمار کے صوبے شان اسٹیٹ کے گاؤں میں کانکنی کے مقام پر ہونے والے شدید دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 55 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جاں بحق افراد میں 25 خواتین اور 30 مرد شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقامی حکومت مخالف گروپ کا کہنا ہے کہ دھماکہ کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مواد کے حادثی طور پر پھٹنے سے ہوا ہے۔
ममता बनर्जी की जमात ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हर रहनुमाओं को हालिया दिनों में मुतअद्दिद हमलों का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ममता बनर्जी के भतीजे और रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी पर मगरबी बंगाल के इलाके सोनारपुर में मुश्तिल अफराद ने हमला किया। हजूम ने उन पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए और हालात इस कदर कशीदा हो गए कि उन्हें हिफाजती हेलमेट पहनना पड़ा। दूसरी जमात के एक और रुकने असम्बली कल्याण बनर्जी भी हमले में जख्मी हुए और उनके सर पर चोट आई। ये वाक़यात ऐसे में पेश आए हैं जब हालिया इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस को सख्त सियासी धचका लगा और तवील अरसे के बाद रियासती सियासत में तब्दीली देखने में आई है। और अब खेलों की खबरें। टेनिस। ईगा श्वाइटेक की 25वीं सालगिरह की तकरीबात उस वक्त मान पड़ गईं जब उन्हें फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मार्टा कॉस्टिक के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 5वीं मरतबा फ्रेंच ओपन जीतने की ख्वाहिश रखने वाली स्वाइटेक को कॉस्टिक ने 5-7 और 1-6 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये रवां बरस रोलान गैरिस में सबसे बड़े अपसेट्स में से एक करार दिया जा रहा है। स्वाइटेक की शिकस्त से कबल मर्दों के आलमी नंबर 1 यानिक सिनर, 24 मरतबा ग्रैंड स्लैम फातेह नोवाक जोकोविच और दिफाई खवातीन चैंपियन कोको गॉफ भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब खवातीन के मुकाबलों में आलमी नंबर 1 आरीना साबालेंका पेरिस में अपना पहला फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने की मजबूत उम्मीदवार समझी जा रही हैं। ताहम कॉस्टिक की शानदार फॉर्म उन्हें भी मोहतात रहने पर मजबूर कर सकती है। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुसलसल दूसरी मरतबा इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। टीम की जानिब से वाशिंगटन सुंदर ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि आरसीबी के राशिक सलाम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 156 रन के ताक़ुब में आरसीबी ने आगाज से ही जारहाना हिकमत अमली अपनाई और सिर्फ 18 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। फतह में विराट कोहली ने मरकजी किरदार अदा करते हुए नाकाबिल शिकस्त 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनके अलावा वेंकटे अय्यर और टिम डेविड ने भी अहम रन बनाकर टीम की कामयाबी में हिस्सा डाला। बेहतरीन कारकर्दगी पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।